بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ باب من دعا لصاحبہ ان اکثر مالہ و والدہ، اپنے ساتھی کے لیے مال اولاد کی کثرت کی دعا کرنے کا بیان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ اس دن کی بات ہے کہ جب صرف آپ، میں، میری والدہ اور میری خالہ حرام تھے، یعنی ہم صرف اتنے لوگ موجود تھے۔ جب آپ ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم سے پھر فرمایا، کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں؟ یا حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ حضور علیہ السلام حضرت انس کے گھر کبھی کبھی آپ چلے جایا کرتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، اور کبھی آرام بھی فرما لیا، اور ایک جگہ مختص کر رکھی تھی، وہاں پر نماز بھی ادا فرماتے تھے۔ اور پھر حضرت انس کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیش بھی کرتی تھیں کھانے کے لیے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ فرماتے کہ بھئی مجھے دے دو، ساتھ میں لے کر چلا جاتا ہوں۔ تو یہ ساتھ لے کر جانا، کھانا یا کھا لینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا، بے تکلفانہ انداز تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جس میں تکلف ہوتا ہے اور دوسرا بھی ایک بوجھ سا محسوس کرتا ہے، کہ جیسے کوئی آتا ہے تو اگر طبیعت میں تکلف نہ ہو اور طبیعت میں تواضع نہ ہو، اور طبیعت میں تواضع ہو اور تکلف نہ ہو، تو پھر اس کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا اس انسان کے ساتھ آسان ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کا انداز اور آپ کا طریقہ یہی تھا۔ قرآن پاک نے اس لیے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں الا اصلی بکم، کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں؟ اور یہ فرض نماز کا وقت نہیں تھا، حضرت انس کہتے ہیں۔ تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپ نے انس کو کہاں کھڑا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے اپنے دائیں جانب کھڑا کیا۔ پھر ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہم گھر والوں کے لیے دعا بھی فرمائی، دائیں جانب کھڑا کر کے، یعنی خواتین پیچھے ہو گئیں، اور یہ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب۔ پھر ہم گھر والوں کے لیے دعا بھی فرمائی، اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا کی۔ تو میری والدہ نے عرض کی، فقالت امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خویدمو کا، اب الفاظ دیکھیے کہ کتنے پیارے ہیں، خادموں کا نہیں فرمایا۔ خادموں کا مطلب ہے کہ آپ کا خادم، اور جب خویدموں کا کہا مطلب ہے آپ کا ننھا خادم، چھوٹا خادم آپ کا۔ اس کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کریں، ادعو اللہ لہ۔ تو آپ حضور علیہ السلام نے میرے لیے، حضرت انس کہتے ہیں کہ پھر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی دعا پھر میرے لیے آپ نے فرمائی، فدعا لی بکل خیر۔ اور پھر آپ نے اپنی دعا کے آخر میں فرمایا، کان فی آخر دعائی ان قال اللہم اکثر مالہ و والدہ و بارک لہ، کہ اللہ اسے کثرت سے مال اولاد عطا فرما اور اسے برکت سے نواز۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو لمبی عمر آپ نے پائی، حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی آپ کے لیے، خوب اللہ نے آپ کو برکت عطا کی، مال کی بھی برکت آپ کو عطا فرمائی، اولاد کی بھی برکت عطا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود بات بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میری بڑی بیٹی نے یہ بتایا کہ میری پشت سے حجاج کے دور گورنری تک، دور حکمرانی تک، جب حجاج گورنر تھا، 120 سے زائد افراد فوت ہو چکے تھے خاندان کے، یعنی اتنا بڑا خاندان
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں انصار کا سب سے زیادہ مالدار شخص ہوں۔ یہ رسول اللہ کی دعا تھی جو حضرت انس کو، اور الفاظ جو والدہ کے ہیں وہ الفاظ دیکھیے کہ خویدمو کا، کہ آپ کا یہ چھوٹا خادم، کیونکہ چھوٹی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی والدہ نے آپ کو چھوڑا تھا اور عرض کی تھی یا رسول اللہ، بلکہ اگر آپ حضرت انس کی والدہ کے بارے میں اگر آپ پڑھیں، کیونکہ یہ انصاری ہیں حضرت انس، حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں پر صحابہ نے اپنی ہمت کے مطابق آپ کی خدمت کی تھی، اور اپنی طرف سے خاطر تواضع، مہمان نوازی اور آپ کی خدمت کی۔ تو حضرت انس کی والدہ کے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی جو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی، تو آپ نے پھر اپنے بیٹے کو حضرت انس کو پیش کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو آپ اپنی خدمت کے لیے مقرر فرمائیں۔ تو حضرت انس پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 سال پھر آپ رہتے ہیں، خود آپ نے بیان کیا، اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی حضور علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا تو نہ کبھی آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ اے انس یہ کام کیا تو کیوں کیا، اگر یہ کام نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں فرمایا۔ یعنی مطلب یہ کہ کبھی ڈانٹا نہیں آپ نے، ہمیشہ محبت اور پیار کا رویہ آپ نے میرے ساتھ رکھا۔ حضرت انس بن مالک سے یہ بھی روایت ہے کہ کوئی عورت تھی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سوال لے کر آئی، تو آپ نے اسے 3 کھجوریں دیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ 3 کھجوریں حضرت عائشہ نے دی۔ تو اس ماں نے، اب جو باپ باندھا ہے نا، باب امام بخاری نے، وہ ہے باب الوالدات رحیمات، مائیں رحم دل ہوتی ہیں، یعنی ماؤں کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ تو 3 کھجوریں حضرت عائشہ نے دیں ماں کو، اس خاتون کو، تو اس نے ایک ایک کھجور ہر بچے کو دے دی اور اپنے لیے ایک رکھ لی، یعنی 2 بچے ہیں تو ایک کھجور ایک بچے کو ایک کو دے دی، اس کے بعد ایک کھجور رہ گئی تو اس نے اپنے لیے رکھ لی۔ اب بچے جو ان سے تھے وہ بار بار پھر اس کھجور کو دیکھ رہے تھے، یعنی اپنی کھجور بچوں نے کھا لی اور کھانے کے بعد پھر ماں کی جو کھجور تھی اس کے ہاتھ میں تو اس کو دیکھنے لگے۔ تو اس عورت نے اپنی کھجور نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ایک بچے کو آدھی دے دی اور خود پھر کچھ نہیں کھایا۔ تو فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو فاخبرته عائشہ، تو حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا، واقعے کا ذکر کیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وما يعجبك من ذلك، کہ اے عائشہ تجھے اس کے بارے میں کیا تعجب ہے، تو کیوں متعجب ہے؟ لقد رحمہ اللہ برحمتہا سبیہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس پر رحم فرما دیا کیونکہ اس نے اپنے بچوں پر رحم کیا۔ تو اللہ نے اس خاتون پر، اس عورت پر اللہ نے رحم کیا۔ تو یہ ماں کی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ آج بھی دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے، لیکن یہ جو ماں کی اور باپ کی محبت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ایسی نعمت اور ایسی دولت ہے جو خدا نے ماں باپ کو عطا کی ہے۔ آگے ذکر ہوگا کہ صرف انسانوں تک نہیں بلکہ جانوروں کو بھی اللہ نے یہ رحمت اور یہ محبت عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، یعنی جو لوگوں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، جو عرش پر ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، فقال اتقبلون صبیانکم،
تو اس نے کہا کہ کیا آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا کہ فما نقبلہم، ہم تو نہیں ان کو چومتے، ان کو بوسہ دیتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ اعرابی یہ کہنے لگا۔ اب مطلب یہ ہے کہ جو آپ لوگ رہنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تو ہوا، یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ، کیا آپ ایسا کرتے ہیں آپ لوگ، تو اس میں پھر آپ اپنے معاشرے کو، خاندان کو، یعنی اس کی طرف سارا اشارہ ہو جاتا ہے، سب کی طرف عمومی رویے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ اللہ نے تیرے دل سے اگر رحمت کا مادہ ہی نکال دیا، کہ یہ کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے اور تم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہو۔ تو فخر والی جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں سے پیار کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی نگرانی کرے، ان سے محبت کرے، یہ اصل بات ہے جو قابل ذکر ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم بڑی ایک ایسی بات کہ جو عیب ہوتی ہے اس کو خوبی بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو جب کہ جو خوبی ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ خامی کا ذکر ہو کہ ہم کسی خامی کو بیان کر رہے ہوں کہ جی میں تو کبھی بھی اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، میں نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ تو یہ جو ہے یہ کوئی خوبی کی بات تو نہیں ہے نا، خوبی تو یہ ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے۔ اب اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ دیا، یعنی آپ نے ان کو چوما۔ حضرت امام حسن کا بوسہ آپ نے لیا، تو وہاں پر ایک صاحب تھے وعندہ الاقرع بن حابس، ایک صحابی تھے موجود وہاں پر، اقرع بن حابس، یہ صحابی ہیں اور فتح مکہ، غزوہ حنین اور طائف کے غزوے میں یہ شریک ہوئے ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شہید ہوئے ہیں۔ اچھے انسان تھے، شریف النفس انسان تھے، نیک انسان تھے، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی آپ کی جو صحبت ہے اور آپ کے پاس بیٹھنا ہے ابھی وہ زیادہ نہیں ہوا تھا ان کا بیٹھنا، تو ابھی آغاز تھا، تو انہوں نے کیا کہا، فقال الاقرع ان لی عشرۃ من الوالد ما قبلت منہم احدا، تو انہوں نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں دیا، کسی کو نہیں چوما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فناظر الیہ رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا، ثم قال، پھر فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ آج دنیا میں رحم کرو تو کل قیامت کے دن اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ باب ادب الوالد و برہ لوالدہ، باپ کے ادب سکھانے اور اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے یہ۔ اور یہ نمیر بن اوس سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ، یعنی جو ہمارے اکابر تھے، بڑے تھے، وہ کہا کرتے تھے نیکی اور اصلاح کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ادب سکھانا والدین کی ذمہ داری، یہ بڑی اہم بات ہے۔ الصلاح من اللہ، توفیق اور اصلاح کا جو معاملہ ہے وہ خدا کی طرف سے۔ والادب من الآباء، اور والدین کی ذمہ داری آداب سکھانا۔ والدین اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ہمیشہ یہی بات میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو اپنی اولاد کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، انہیں میں کہتا ہوں آپ کا کام یہی ہے کہ آپ جس حد تک ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں، تو آپ اپنا کام کیجئے، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کے دل میں بات کو ڈالے اور ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کام ہوتا ہے والدین کا۔ باقی بلکہ والدین کے علاوہ کوئی بھی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی داعی ہے، مبلغ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے، انبیاء علیہ السلام سے بھی یہ فرماتا ہے کہ بھئی آپ کا کام ہے میسج کا، پیغام کا پہنچا دینا، فذکر
انما انت مذکر، کہ آپ صرف نصیحت کرنے والے، بس آپ نصیحت کیجئے۔ تو اس سے آگے کی ذمہ داری جب ہم اپنے اوپر لیں گے تو واضح بات ہے پھر ہم پریشان ہوں گے۔ تو پریشانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا دائرہ کار مقرر کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اور جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں۔ اللہ نے ہم سے قیامت کے دن یہی پوچھنا ہے کہ بھئی تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی یا نہیں کی تھی، اس سے آگے کا نہیں۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے، پریشانی تب ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی حدود سے نکل کر اور تجاوز کر کے پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا تھا یا یہ کرنا چاہیے، تو اس سے پھر ہماری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد مجھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، فقال یا رسول اللہ انی اشہدک، کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ انی قد نحلت النعمان کذا و کذا، کہ میں نے نعمان کو فلاں فلاں چیز دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے ذرا توجہ سے کہ جو اپنے بچوں میں فرق کرتے ہیں، کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اکل والدی کا نحلتا، کیا تو نے اپنے سارے بچوں کو دیا ہے؟ یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نعمان کو فلاں فلاں چیز میں نے دی ہے، تو حضور نے فرمایا کیا سارے بچوں کو دی ہے؟ قال لا، تو کہا کہ نہیں۔ قال فاشد غیری، فرمایا پھر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بناؤ، مجھے نہ بناؤ گواہ۔ ثم قال الیس یسرک ان یکونوا فی البر سواء، فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیرے سارے بچے تیرے ساتھ برابر حسن سلوک کریں؟ ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ بچے برابر سلوک کریں، تو ماں باپ بھی تو پھر برابر سلوک کریں۔ قال فلا اذن، جی بالکل یا رسول اللہ۔ تو فرمایا رسول اللہ نے کہ بھئی پھر ایسا نہ کرو، یعنی ایک کو دے دو اور باقیوں کو محروم کرو، یہ طریقہ نہ کرو۔ یہ جو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا آپ نے کہ فشد غیری، دوسرے کو گواہ بنا لو جا کر میرے علاوہ، اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی میں گواہ نہیں بنتا اور یہ کام ٹھیک ہے تو کسی اور کو تم جا کر گواہ بنا لو۔ اس سے مراد ڈانٹ ہے، ڈبٹ ہے، منع کرنا ہے۔ جیسے ہم کسی کہتے ہیں نا بھئی میں تو نہیں آپ کا یہ کام کر سکتا، جائیے آپ کسی اور سے کروا لیجیے اپنا یہ کام۔ تو یہ ایک اسلوب کہنے کا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو کام۔ تو یہ اولاد میں بھی فرق نہیں کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے، اور ایسا رویہ نہیں کہ جس کی بنیاد پر پھر بچوں میں بھی آپس میں بھی نفرت پیدا ہو یا پھر وہ ماں باپ سے دور ہو جائیں، تو یہ طریقہ کسی طرح بھی درست نہیں ہوتا۔ اگر معاملات کو اولاد کے ساتھ مشورہ کر کے، جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو مشورہ کر کے اگر معاملات لے کر چلایا جائے معاملات کو، تو اس سے صورتحال بہتر رہتی ہے۔ اب اس کے بعد باب بر الابی لوالدہ، اولاد سے والد کے حسن سلوک کا بیان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ اللہ نے ان کا نام قرآن میں ابرار رکھا ہے، انما سماہم اللہ ابرارا لانہم بر الآباء والابناء، کیونکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد اور بچوں سے اچھا سلوک کیا ہے۔ اب دیکھیے ابرار کا جو لفظ ہے، ان الابرار لفی نعیم، کتنی اہم بات یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ یہ جو ابرار، جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ابرار ہیں، نیکوکار، تو نیکوکار سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جو آبا و اجداد، یعنی اپنے جو بڑے ہیں، والدین، دادا دادی، نانا نانی، یہ بڑے ہو گئے، اور پھر اس سے جو چھوٹے ہو گئے، یعنی اولاد اپنی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو فرمایا قرآن پاک نے اگر ان کو ابرار کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابرار کہا، تو اس وجہ سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں نیکوکار، اچھے لوگ، کہ جو اپنے بڑوں سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں اور اپنے چھوٹوں سے بھی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ کما ان لوالدک علیک حقا، جس طرح تیرے والدین کا تجھ پر حق ہے،
کذالک لوالدک علیک حق، اسی طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تو یہ اصل جو بندوں کے حقوق ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبیت کا تصور بن گیا، ریلیجیوسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ تصور بن گیا کہ بس عبادات تک ہم نے سمجھ لیا کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم ابرار ہیں، ہم نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ نہیں، بلکہ جو مکارم اخلاق ہے یہ اصل میں فیصلہ کرتا ہے نیکوکار ہونے کا۔ اور یہ بات ذہن سے نکال دینی ہمیں چاہیے کہ بھئی عبادات جو ہیں یہ فیصلہ کرتی ہیں، نہیں، عبادات کا معاملہ تو انسان کا اپنے خدا کے ساتھ ہے۔ اصل جو فیصلہ ہے وہ انسان کا جو اخلاق ہے، جسے ہم مکارم اخلاق کہتے ہیں، تو در حقیقت یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس کے ایک دو حدیثیں بیان کر کے یہاں پہ ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے، اور آئندہ جو حدیث بیان ہوگی وہ ابھی تسلسل اسی حدیث کا ہی چل رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو پیار اور شفقت اور محبت ہے۔ اب دیکھیے، فرمایا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے حضرت جریر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اور اسی باب کی ایک دو حدیثیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ، ناس من الاعراب، دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ اتقبلون الصبیان، کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ فواللہ ما نقبلہم، اللہ کی قسم ہم تو نہیں ان کو بوسہ دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ او املک ان کان اللہ عز وجل نازع من قلبک الرحمۃ، فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی ہے۔ بعد احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام حسن و حسین آپ کی گود میں تھے اور آپ ان کو چوم رہے تھے، تو اس وقت بھی یعنی یہ حدیث نقل کی جاتی ہے کہ آ کر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے نواسوں کا، اپنے بچوں کو آپ چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، لیکن میرے اتنے بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں چوما۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی۔ حضرت ابو عثمان سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو عامل مقرر کیا، تو ایک روز اس نے کہا کہ میرے اتنے اتنے بچے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ اب یہ حضرت ابو عثمان سے یہ روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو عامل مقرر کیا، یعنی کسی صوبے کا گورنر، حاکم مقرر کر کے آپ نے بھیجا، مقرر کیا۔ تو ایک روز اس نے کہا کہ میرے اتنے اتنے بچے ہیں، یعنی بہت سارے بچے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا یرحم من عبادہ الا ابرہم، کہ یقیناً اللہ صرف حقوق ادا کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، یعنی جو بندوں کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پر رحم فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس حدیث میں الرحمت مئۃ جزء، یعنی رحمت کے 100 حصے ہونے کا بیان، یہاں سے ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔